باب نمبر 58 باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کی لگائی ہوئی قیمت پر قیمت لگائے یہاں تک کہ وہ اسے اجازت دے دے یا چھوڑ دے. حدیث نمبر 2139. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی بیع کے اوپر بیع نہ کرے. حدیث نمبر 2140. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ شہری بادیہ والے کے لیے بیع کرے اور فرمایا دھوکہ دینے کے لیے بولی نہ بڑھاؤ اور کوئی آدمی اپنے بھائی کی بیع کے اوپر بیع نہ کرے اور اپنے بھائی کے پیغام نکاح کے اوپر نکاح کا پیغام نہ بھیجے اور کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تاکہ جو اس کے برتن میں ہے اسے الٹ دے. فوائد. نمبر 1. اس باب میں امام صاحب عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کی 2 حدیثیں لائے ہیں مگر ان دونوں حدیثوں میں یہ قید نہیں کہ یہاں تک کہ اسے اجازت دے یا چھوڑ دے. دراصل انہوں نے اس قید کے ساتھ اس حدیث کے بعض سندوں کے ساتھ وارد الفاظ کی طرف اشارہ کیا ہے. چنانچہ مسلم نے عبید اللہ عن نافع کے طریق سے ان الفاظ میں روایت کی ہے لا یبع الرجل علی بیع اخیہ ولا یخطب علی خطبۃ اخیہ الا ان یأذن له. کوئی آدمی اپنے بھائی کی بیع کے اوپر بیع نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کے پیغام نکاح کے اوپر نکاح کا پیغام بھیجے الا یہ کہ وہ اسے اجازت دے دے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1412 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 5142 میں پیغام نکاح سے منع کرنے کے الفاظ کے بعد ہے حتی یترک الخاطب قبلہ او یأذن له الخاطب، یہاں تک کہ اس سے پہلے نکاح کا پیغام بھیجنے والا اسے چھوڑ دے یا پیغام بھیجنے والا اسے اجازت دے دے. اسی طرح امام صاحب نے باب میں قیمت لگانے کی ممانعت کا بھی ذکر کیا ہے جو ان دونوں حدیثوں میں نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ بھی اس حدیث کے بعض ترک میں آنے والے الفاظ کی طرف اشارہ کیا ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری حدیث نمبر 2727 میں مروی ہیں. وَأَن يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، اور یہ کہ آدمی اپنے بھائی کی لگائی ہوئی قیمت پر قیمت لگائے. نمبر 2. ان احادیث میں 5 احکام بیان ہوئے ہیں. نمبر 1. شہری بادیہ والے کے لیے بیع نہ کرے، اس مسئلے پر کلام ایک الگ باب نمبر 68 میں آئے گا. نمبر 2. دھوکہ دینے کے لیے بولی نہ بڑھاؤ، اس پر کلام اس کے بعد والے باب نمبر 69 میں آئے گا. نمبر 3. اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے. علماء نے کہا کہ بیع کے اوپر بیع حرام ہے، اسی طرح خرید کے اوپر خرید بھی حرام ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی سامان خرید لیا اور واپس کرنے کا اختیار طے کر لیا. اب کوئی شخص اس سے کہے کہ یہ سامان واپس کر دو، میں تمہیں اس سے سستا دیتا ہوں. اسی طرح کسی شخص نے کوئی سامان بیچا اور واپس لینے کا اختیار طے کر لیا. اب کوئی شخص اس سے کہے کہ تم وہ سامان واپس لے لو، میں اس سے زیادہ قیمت میں خریدتا ہوں. یہ دونوں کام بالاتفاق حرام ہے. لگائی ہوئی قیمت کے اوپر قیمت لگائے. اس طرح کہ کوئی شخص کسی سے کوئی چیز خریدنے کے لیے پکڑے تو کوئی دوسرا اس سے کہے یہ واپس کر دو، میں اس قیمت میں اس سے اچھی چیز دیتا ہوں یا یہ چیز اس سے کم قیمت میں دیتا ہوں. یا مالک کسی کے ہاتھ کوئی چیز بیچنے لگے تو کوئی دوسرا اس سے کہے اس سے واپس لے لو، میں اس سے زیادہ قیمت میں تم سے خریدتا ہوں. واضح ہے کہ یہ ممانعت اس وقت ہے جب قیمت طے ہو جائے اور دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی طرف مائل ہو چکا ہو، ورنہ بولی کے ساتھ بیع کے جائز ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، جس میں ایک آدمی وہ قیمت بتاتا ہے جس پر لے سکتا ہے، دوسرا اس سے زیادہ، تیسرا اس سے بڑھ کر بولی دیتا ہے اور آخر میں وہ چیز سب سے زیادہ قیمت لگانے والے کو دے دی جاتی ہے. نمبر 4. نکاح کے پیغام پر پیغام نہ بھیجے، اس پر کلام حدیث نمبر 5144 پر آئے گا. نمبر 5. کوئی آدمی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو اس عورت کے لیے یہ مطالبہ جائز نہیں کہ پہلی بیوی کو طلاق دو، کیونکہ اس سے اس کا برتن الٹا ہو جائے گا، وہ قامت سے اور اس کی وجہ سے حاصل نعمتوں سے محروم ہو جائے گی.